جس کے در کے محمد الرسول اللہ سوالی بنے وہ اللہ کا در تھا، اٹھو ان قبروں سے، اٹھو ان درختوں کی ڈھیریوں کے نیچے سے گرنے سے اور گزرنے سے اٹھو۔ یہ اپنے چہرے پہ مٹیاں مل کے تم کیا سمجھتے ہو کہ بابا جی کی مٹی ہے، بڑی عظمت والی ہے اور ہمیں ساری شفا مل جائے گی؟ ان کے جوہر کے گندے پانی کو پی کر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں شفا مل جائے گی؟ گندا دیکھنے میں آ رہا ہے، بہت بدبودار پانی ہے، آپ اس میں نہا رہے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں نہانے میں؟ یہ آپ کے لیے بدبودار ہوگا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ مرشد لال قلندر کبریہ بادشاہ نے ادھر غسل کیا تھا اور اس میں شفا ہے۔ آپ کو تو بدبو آ رہی ہے، لیکن اس میں بہت خوبصورت جو خوشبو آ رہی ہے ہمیں کہ اس سے جو بھی نہاتا ہے اس کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے۔ صرف یہاں سے نہا کے جاتے ہیں یا صرف پانی پینے کے لیے بھی بھر کے جاتے ہیں؟ جس کا جی چاہے اس کو پی لے، جس کا جی چاہے، وہ اپنے ذہن میں ہوتی ہے نا ایک بات، لیکن میں نے تو اس کو ابھی پیا بھی ہے، آپ کے سامنے بھی پی سکتا ہوں۔ مجھے پتا میرا میڈیکل کلیئر ہو گیا، میریاں بیماریاں دور ہو گئی۔ شفا ہے، تندرستی ہے، بیماری کوئی نہیں آئے گی، جو ہوئی بھی تو ختم ہو جائے گی۔ یہ تو ہمیں جوہر بہت بدبودار لگ رہا ہے، گندا پانی۔ نہیں سر، یہ ساڑھے واسطے گلاب دارا کے آب جم جم ہے، ہاں سڑا مان ہے۔ یہ بدبودار پانی ہے، یہ غلیظ پانی ہے، یہ گندا پانی ہے، یہ ہزار بیماریوں کا مسکن پانی ہے، اس میں شفا نہیں ہے۔ شفا رکھی ہے اللہ نے تو زمزم میں رکھی ہے۔ تمہیں شفا کی ضرورت ہے، تم اٹھاؤ اپنے گھر کے سادہ پانی کو ایک گلاس میں بھرو، اس پہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے نفث کر لو، دم کر لو، پھونک مار لو اور اللہ پر امید رکھ کر اس پانی کو پی لو، اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ لیکن تمہاری کتنی عقل شیطان نے مار دی ہے کہ تم ایک پیر کی تالاب پر آ کر اس یقین کے ساتھ کہ یہاں حضرت جی نے غسل کیا تھا، بھئی مان لیا کہ حضرت جی نے غسل کیا تھا تو حضرت جی کے جسم میں وہ کون سے شفا کے خزانے تھے جو نکل کے اس پانی میں چلے گئے؟ تبرکات تو صرف محمد الرسول اللہ کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نبی کے وضو کا پانی اپنے جسم پہ ملتے تھے، نبی کریم کے لعاب کو اپنے ہاتھ پر لیتے تھے، آپ کے منہ مبارک کو، آپ کی پیاری زلفوں کو تراشنے کے بعد اپنے پاس رکھتے تھے، اس میں اللہ نے برکت رکھی تھی۔ اس کے بعد یہ ماجرا نہ ابو بکر کے ساتھ ہوا، نہ عمر کے ساتھ ہوا، نہ عثمان و علی کے ساتھ ہوا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو تم آج ایک بزرگ کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ وہ 50 سال یا 100 سال پہلے اس تالاب کے اندر کھڑے ہو کر نہایا تھا اور ابھی تک اس کی برکت اور شفا اس کے اندر موجود ہے، اور اس خبیث گندے ناپاک پانی کو اپنے جسم پہ مل رہے ہو، اس کو پی رہے ہو۔ تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی؟ اللہ کے لیے توحید کی طرف لوٹو۔ اگر عزت چاہتے ہو، جب توحید کو چھوڑو گی تو شیطان تمہیں یوں ہی ذلیل کروائے گا۔